وعلی الذین، اور اوپر ان لوگوں کے، ہادو، جنہوں نے یہودیت اختیار کی، حرمنا، ہم نے حرام کیا تھا، ما قصصنا، جو ہم نے پڑھا، علیک، آپ پر، من قبل، اس سے پہلے، کہاں پر؟ سورۃ الانعام 146 میں تفصیل گزر چکی ہے کہ یہود پر کیا حرام کیا گیا تھا۔ الانعام کی آیت ہے وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، کیا حرام کیا گیا تھا؟ ہر ناخن والے جانور، ومن البقر والغنم، اور گائے اور بکری، حرمنا علیہم شحومہما، ان دونوں کی چربیاں ان پہ حرام کر دی گئی تھی، الا ما حملت ظہورہما، سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی ہو، او الحوایا، یا انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو، او مختلط بعظم، یا وہ جو ہڈی میں مل جل گئی ہو، ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ حرام حلال کی تفصیل تو یہی ہے جو بتا دی گئی، ہاں یہود پر کچھ چیزیں اس سے زائد حرام کی گئی تھی جن کی تفصیل الانعام 146 میں بتا دی گئی، اور یہ کیوں کی گئی؟ ببغیہم، ان کی سرکشی کی وجہ سے، وما ظلمناہم، اور نہیں ظلم کیا تھا ہم نے ان پر، ہم نے ان پہ زیادتی نہیں کی ان چیزیں یا یہ نعمتیں یا حلال چیزیں حرام کر کے، ولیکن کانوا، لیکن تھے وہ، انفسہم، اپنی جانوں پر، یظلمون، خود ظلم کرتے، یعنی کچھ چیزوں کو انہوں نے اپنے لیے خود حرام کر رکھا تھا، یا ان کی بعض زیادتیوں کی وجہ سے اللہ نے بعض حلال چیزیں ان کے لیے حرام کر دی۔ اور یہ صرف ان کے ساتھ نہیں، باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو کوئی نعمت ملنے والی ہوتی ہے لیکن انسان کے کسی گناہ کی وجہ سے وہ اس سے روک دی جاتی ہے۔ جیسے بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کا بدلہ انسان کو دنیا میں ہی ملنے لگتا ہے، جس میں خاص طور پر ایتاء ذی القربہ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ حدیث میں آتا ہے نا، کیا؟ جس کا یہ دل چاہتا ہو کہ اس کی عمر لمبی کی جائے اور اس کے رزق میں برکت کی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان کو جوڑ کے رکھے۔ تو بہرحال صلہ رحمی کا جو نتیجہ ہے وہ کہاں ملتا ہے انسان کو؟ دنیا میں بھی، یعنی رزق میں برکت، عمر میں برکت۔ برکت سے مراد کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی زندگی میں بھی انسان بڑے بڑے کام کر جاتا ہے اور تھوڑی میں بھی اس کے لیے بہت ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوانٹٹی بڑھ جائے، کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے، جسے چاہتا ہے جماتا ہے، تو اس کا کام ہے۔ تو جس کو یہ خواہش ہو کہ اس کو زیادہ نعمتیں دنیا میں ملے تو پھر وہ کیا کرے؟ دوسروں کو ان میں شریک کرے، رشتہ داروں کو ان میں شریک کرے۔